ناظرین، یہ کہانی ہے ایک آدمی اور اس کی 3 بیٹیوں کی۔ اس کی بیوی کچھ سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ اس کی تینوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، مگر سب سے چھوٹی بیٹی اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ سمجھدار تھی۔ اس کا نام فاطمہ تھا۔ علی احمد اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ اب علی احمد کی بیٹیاں بڑی ہو چکی تھیں اور اپنے والد کے لیے خود سے کھانا بنانے لگی تھیں۔ جب علی احمد کام کے سلسلے میں باہر جاتا تو اس کی بیٹیاں اس کے لیے کھانا تیار کر کے ساتھ دے دیتی۔ اسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت بھی رہتی تھی جس کی ایک بیٹی تھی۔ اس بیوہ کی عادت تھی کہ وہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ جب علی احمد کی بیٹیاں اپنے والد کے لیے کھانا بناتی تو وہ عورت اکثر اسی وقت ان کے گھر آگ مانگنے کے لیے آ جاتی۔ لیکن علی احمد کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ کو وہ بیوہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب بھی وہ عورت ان کے گھر آتی، فاطمہ اپنی بہنوں سے کہتی، یہ عورت ہمارے گھر کیوں آتی ہے؟ یہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ بڑی دونوں بہنیں فاطمہ کو سمجھاتی، دیکھو یہ بیوہ عورت ہے اور غریب ہے۔ اگر ہمارے گھر سے آگ لے جاتی ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ فاطمہ اپنی بہنوں کی باتیں سن کر چپ ہو جاتی، لیکن وہ کہتی، دیکھ لینا یہ عورت ایک نہ ایک دن ہم سب کے لیے مصیبت کھڑی کرے گی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہ عورت روز روز ان کے گھر سے آگ لینے آتی اور موقع پا کر علی احمد کے کھانے میں راکھ ملا دیتی۔ علی احمد نے جب اپنے کھانے میں خرابی محسوس کی تو اس نے سوچا کہ اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں کھانا بناتی ہیں، اس لیے ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہوگی۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا اور یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بیٹیاں اس کا کھانا کیوں خراب کر رہی ہیں۔ پھر ایک دن علی احمد نے سوچا، آج میں اپنی بیٹیوں پر نظر رکھوں گا۔ آخر میری بیٹیاں اچانک سے میرے کھانے میں راکھ کیوں ملا رہی ہیں؟ جب علی احمد کی بیٹیاں کھانا بنانے لگیں تو وہ چپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی بڑی بیٹی صاف پانی سے چاول دھو رہی تھی، چھوٹی بیٹی سالن بنا رہی تھی اور سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ برتن صاف کر رہی تھی جن برتنوں میں کھانا ڈالا جانا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ کھانے میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ علی احمد پریشان تھا، لیکن پھر اچانک اس نے جو دیکھا اس سے اس کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہی بیوہ عورت ان کے گھر آگ لینے آئی ہے اور اس کی چھوٹی بیٹی فاطمہ اس سے بحث کر رہی ہے۔ وہیں اس کی دوسری بہنیں فاطمہ کو سمجھا رہی تھیں، کوئی بات نہیں فاطمہ، یہ بیوہ عورت ہے، اسے آگ لینے دو، بڑی بہن نے کہا۔ لیکن اس بیوہ عورت نے آگ لینے کے بہانے نظری بچا کر علی احمد کے کھانے میں راکھ ملا دی اور سارا کھانا خراب کر دیا۔ یہ دیکھ کر علی احمد کو بہت غصہ آیا۔ دوسرے دن علی احمد نے اس بیوہ عورت کو اپنے گھر بلایا اور غصے میں پوچھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا کھانا خراب کرنے کی؟ وہ عورت بڑے ناٹکی انداز میں علی احمد کے پاس آئی اور اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، ارے میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ تم سچ میں اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہو یا نہیں۔ کھانا خراب ہونے پر تم انہیں ڈانٹتے ہو یا نہیں؟ لیکن تم تو بڑے اچھے انسان نکلے، اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرنے والے۔ تم نے تو میری چوری فوراً پکڑ لی۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہو۔ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ علی احمد اس کی باتوں اور اس کے ناٹک پر یقین کرنے لگا کیونکہ وہ بیوہ عورت خوبصورت تھی۔ علی احمد اس کے رویے سے متاثر ہو کر کچھ بھی کہنے کی بجائے اسے اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنی بیٹیوں کی اجازت کے بغیر اس بیوہ عورت سے شادی کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد وہ بیوہ عورت علی احمد کی تینوں بیٹیوں سے سخت نفرت کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح علی احمد کی بیٹیاں اس گھر سے نکل جائیں۔ اس نے انہیں گھر سے نکالنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر بیٹیاں گھر سے چلی جائیں گی تو وہ اور اس کی اپنی بیٹی آرام سے عیش کی زندگی گزار سکیں گی۔ ساتھ ہی علی احمد کا پورا دھیان صرف اسی اور اس کی بیٹی پر رہے گا۔ وہ جانتی تھی کہ علی احمد اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے اور انہیں ذرا بھی دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی اپنی بیٹی ہمیشہ قیمتی کپڑے پہن کر گھومتی رہتی تھی جس سے وہ ماڈرن لگتی تھی۔ لیکن سوتیلی ماں نے علی احمد کی تینوں بیٹیوں کو گھر کا سارا کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ انہیں ٹھیک سے پیٹ بھر کھانا بھی نہیں دیتی تھی اور دھیرے دھیرے ان کی دوسری ضروریات بھی کم کر دی۔ تینوں بہنیں ہر وقت دکھی رہنے لگیں۔
ایک دن دو بڑی بہنیں رو رہی تھیں تو فاطمہ اپنی بڑی بہنوں کے پاس آئی اور کہنے لگی، پیاری بہنوں آؤ ہم تینوں کہیں باہر چلیں تاکہ ہمارا دماغ تازہ ہو جائے۔ پھر وہ تینوں بہنیں گھر سے نکل گئیں اور چلتے چلتے ایک جنگل میں جا پہنچی۔ وہاں ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ رو رو کر اپنی ماں کو یاد کرنے لگے۔ اتنے میں ان کے پاس سے ایک اللہ والے بزرگ کا گزر ہوا۔ فاطمہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے میرے اللہ ہم مظلوم لڑکیاں ہیں اور بہت دکھی ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں نہ کہ ہماری سوتیلی ماں ہم پر کتنا ظلم کرتی ہے، ہم کتنے دنوں سے بھوکے ہیں۔ اللہ والے بزرگ پاس ہی کھڑے ہو کر ان کی باتیں سن رہے تھے۔ پھر وہ فاطمہ سے مخاطب ہو کر بولے، بیٹیوں تم تینوں یہاں اس درخت کے نیچے روز آتی ہو، تمہیں کیا دکھ ہے؟ تم مجھے بتا سکتی ہو؟ فاطمہ نے روتے ہوئے اللہ والے بزرگ کو سارا واقعہ سنایا۔ ان کی بات سن کر بزرگ کو بہت دکھ ہوا۔ وہ بولے، بیٹی یہاں سے تھوڑی دوری پر میری جھونپڑی ہے، میں وہاں رہتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں۔ میری جھونپڑی کے باہر ایک انار کا درخت لگا ہے جس پر پکے ہوئے انار لگے ہوئے ہیں، تم جاؤ اور اس درخت سے جتنے مرضی انار توڑ کر کھا لو۔ یہ سن کر تینوں لڑکیاں خوشی خوشی اس جھونپڑی کے پاس پہنچیں۔ انہوں نے دیکھا کہ درخت پر بہت ہی خوبصورت اور رس بھرے انار لگے ہوئے ہیں۔ تینوں نے ایک ایک انار توڑا اور بیٹھ کر مزے سے کھانے لگے۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ گئیں۔ اس کے بعد جب ان کی سوتیلی ماں انہیں کھانا نہیں دیتی تو وہ روز جنگل جاتی اور ان انار کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی ماں کا دیا ہوا کھانا بالکل چھوڑ دیا۔ اب ان کی سوتیلی ماں سوچنے لگی، میں ان لڑکیوں کو کھانے کو کچھ نہیں دیتی، میں ان سے اتنا کام کراتی ہوں، انہیں ذلیل کرتی ہوں، پھر بھی ان کے چہروں پر ایک عجیب سی چمک ہے۔ ان میں سے کوئی بیمار بھی نہیں پڑتی بلکہ ان کی خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے، اور میری بیٹی جسے میں اتنا اچھا کھانا دیتی ہوں وہ ان کے آگے بدصورت لگتی ہے۔ دوسرے دن جب وہ لڑکیاں جنگل کی طرف گئیں تو سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی کو ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب تینوں لڑکیاں انار توڑ کر کھا رہی تھیں تو فاطمہ نے اپنی سوتیلی بہن کو دیکھ لیا۔ اس نے باقی بہنوں سے کہا، یہ لڑکی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، میں اسے یہاں سے بھگا دیتی ہوں۔ پھر فاطمہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا انار چھپا لیا اور بولی، اگر یہ سب کچھ اپنی ماں کو بتا دے گی تو یہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن فاطمہ کی دوسری بہنیں بولی، فاطمہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ بیچاری بے قصور ہے۔ فاطمہ کی بڑی بہنوں نے کہا، ہماری سوتیلی ماں تنگ کرتی ہیں، یہ تو ہمیں کچھ نہیں کہتی۔ اس کے بعد تینوں بہنوں نے اپنی سوتیلی بہن کو پاس بٹھایا اور اسے ایک انار پکڑا دیا، لیکن سوتیلی بہن نے انار نہیں کھایا اور جلدی سے اپنی ماں کے پاس جا کر کہنے لگی، ماں وہ لڑکیاں بھوکی نہیں رہتی، وہ تو جنگل میں ایک درخت سے انار توڑ کر کھا لیتی ہے۔ اسی درخت کے پاس ایک بزرگ بھی عبادت کر رہے تھے اور انہوں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ سن کر سوتیلی ماں کو بہت غصہ آیا۔ وہ سوچنے لگی، میں ان لڑکیوں کو انار کھانے سے کیسے روکوں؟ پورا دن وہ غصے میں ہی رہی۔ جب شام کو علی احمد کام سے گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو پریشان دیکھا۔ وہ بولا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کیوں اتنی اداس بیٹھی ہو؟ وہ کہنے لگی، میرے سر میں بہت تیز درد ہے اور یہ کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ علی احمد نے پوچھا، تو پھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ فوراً بولی، جنگل میں ایک انار کا درخت ہے جس پر لال لال انار لگے ہیں، اگر تم اس درخت کو جڑ سے کٹوا دو اور اس کی جڑیں ابال کر دوا بنا لو اور میرے ماتھے پر لگاؤ تو میرا سر درد ٹھیک ہو سکتا ہے۔ علی احمد نے کہا، بس اتنی سی بات؟ پھر اس نے کچھ آدمیوں کو بلایا اور انہیں پیسے دے کر کہا، جنگل میں ایک انار کا درخت ہے، تم لوگ اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکو اور اس کی جڑیں مجھے لا کر دو۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ آدمی اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر اس کی جڑیں علی احمد کے پاس لے آئے۔ علی احمد نے جلدی سے آگ جلائی اور ان جڑوں سے دوا بنا کر اپنی بیوی کے ماتھے پر ملنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی بیوی کہنے لگی، اب مجھے آرام ہے۔ اگلے دن جب تینوں بہنیں جنگل گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ انار کا درخت کسی نے جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئیں اور سوچنے لگیں، اب ہم کیا کھائیں گے؟ تبھی وہ تینوں لڑکیاں وہیں بیٹھ کر رونے لگیں۔ ان کے رونے کی آواز سن کر اللہ والے بزرگ اپنی جھونپڑی سے باہر آئے۔ وہ سمجھ گئے کہ لڑکیاں کیوں رو رہی ہیں۔ وہ بولے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر کچھ دے گا۔
پھر اللہ والے بزرگ نے اپنی انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا اور وہاں پر ایک چھوٹی سی ندی بن گئی جس میں پانی کی جگہ دودھ بہ رہا تھا۔ انہوں نے ان لڑکیوں کو ایک مٹی کا پیالہ دیا اور کہا، جہاں سے جتنے مرضی ہو دودھ پیو۔ لڑکیاں بہت خوش ہوئیں اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر پینے لگے۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو وہ بزرگ کا شکریہ ادا کر کے گھر واپس آ گئیں۔ اس کے بعد ان کا روز کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ تالاب کے پاس جاتی اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر پی لیتی۔ ان کی سوتیلی ماں ان کی صحت دیکھ کر حیران تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، میں نے تو جنگل سے انار کے درخت کا نام و نشان مٹا دیا تھا، پھر بھی ان لڑکیوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ میں تو انہیں پیٹ بھر کھانا بھی نہیں دیتی، آخر یہ ایسا کیا کھا رہی ہیں جس سے ان کی صحت اتنی اچھی ہو رہی ہے؟ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، ان کا پیچھا کرو اور پتہ لگاؤ کہ یہ کیا کھاتی ہے۔ لڑکی پھر سے اپنی بہنوں کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں گئی۔ جب تینوں مٹی کے پیالے سے دودھ پی رہی تھیں تو فاطمہ نے پیچھے موڑ کر دیکھا۔ اس نے اپنی سوتیلی بہن کو چپ چاپ کھڑا دیکھ کر باقی بہنوں سے کہا، دیکھو یہ لڑکی پھر ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ اس نے اپنی بہنوں سے کہا، تم لوگ جلدی اٹھو اور اسے یہاں سے بھیجو، کیونکہ اگر اس نے ہمارے تالاب کو دیکھ لیا تو یہ گھر جا کر سب بتا دے گی اور پھر گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن فاطمہ کی بڑی بہنوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہارا آخر مسئلہ کیا ہے؟ مانا کہ ہماری سوتیلی ماں ہم پر ظلم کرتی ہے، لیکن اس میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ فاطمہ یہ سن کر چپ ہو گئی۔ اس کے بعد تینوں نے اپنی سوتیلی بہن کو ندی کے پاس بٹھایا اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر اسے دیا۔ اس لڑکی نے دودھ پیا اور جلدی سے اپنی ماں کے پاس پہنچ کر تالاب اور دودھ والی پوری بات بتا دی۔ سوتیلی ماں کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے گاؤں کے کچھ آدمیوں کو بلایا اور کہا، تم جتنے پیسے چاہو میں تمہیں دوں گی، لیکن تمہیں جنگل میں جانا ہوگا۔ وہاں ایک بزرگ کی جھونپڑی اور تالاب ہے، تم نے وہ جھونپڑی ختم کر دینی ہے اور تالاب میں مٹی ڈال دینی ہے۔ بدلے میں تمہیں بہت پیسے ملیں گے۔ کچھ ہی دیر میں وہ آدمی اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ کر کے واپس آئے۔ وہ عورت اب بہت خوش تھی۔ اگلے دن جب تینوں بہنیں جنگل میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں نہ تو تالاب ہے اور نہ ہی بزرگ کی جھونپڑی۔ یہ دیکھ کر انہیں پہاڑ جیسا دکھ ہوا۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگیں اور بھوکی پیاسی اپنے گھر واپس آئیں۔ ان کی سوتیلی ماں یہ دیکھ کر بہت سکون محسوس کر رہی تھی۔ ایک دن وہ پھر بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ شام کو جب علی احمد گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو پیار سے کہا، چاہے میرا سب کچھ بھیج جائے لیکن میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارا علاج سب سے اچھے ڈاکٹر سے کرواؤں گا۔ لیکن اس کی بیوی کچھ اور ہی چالیں چل رہی تھی۔ اس نے کہا، اب کو اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری زندگی بچانے کے لیے بس ایک چھوٹا سا کام کرو۔ علی احمد بولا، جلدی بتاؤ کیا کرنا ہے، میں وہی کروں گا۔ اس کی بیوی بولی، تم اپنی تینوں بیٹیوں کا خون نکال کر میرے ہاتھوں اور پیروں کی ہتھیلیوں پر مل دو، تبھی میں ٹھیک ہو سکتی ہوں۔ یہ سن کر علی احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکلا اور اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈنے لگا، لیکن بیٹیاں گھر میں نہیں تھیں۔ وہ پریشان ہو کر انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ اس کی تینوں بیٹیاں اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر علی احمد کا دل کانپ گیا۔ ایک طرف اس کی بیوی کی خواہش تھی اور دوسری طرف اس کی بیٹیوں کی زندگی۔ علی احمد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے سوچا کہ اس کی بیوی اس کی بیٹیوں سے کبھی خوش نہیں ہوگی اور اس کی بیٹیاں اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ بیٹیوں کو کہیں دور لے جائے گا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو گلے لگایا اور کہا، اے بیٹیوں، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں تمہیں کہیں اور لے چلتا ہوں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ایک گھنے جنگل میں لے گیا۔ وہاں اس نے مٹی کا چولہا بنایا اور بیٹیوں کو کھانا بنا کر کھلایا۔ جب بیٹیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو وہ ایک درخت کے نیچے سو گئیں۔ علی احمد نے اپنی بیٹیوں کو وہیں سوتی ہوئی چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ کم از کم میری بیٹیاں زندہ تو رہیں گی اور اپنی سوتیلی ماں کے ظلم سے بچے رہیں گی۔ راستے میں اس نے ایک ہرن کا شکار کیا اور اس کا خون لے کر اپنی بیوی کو دے دیا۔ اس کی بیوی نے وہ خون اپنے ہاتھوں اور پیروں پر لگایا اور خوش ہو کر کہا، اب مجھے آرام ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ علی احمد نے اپنی بیٹیوں کو مار دیا۔ دوسری طرف جب تینوں بہنیں جاگیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔
वो अपने बाप को पुकारने लगे। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर वो डर गईं और रोने लगे। इत्तेफाक से इसी जंगल में 3 दोस्त शिकार के लिए आए थे। जब वो शिकार करके लौटने लगे तो इनमें से एक दोस्त, जिसका नाम नासिर था, कहने लगा, मुझे लगता है कि यहाँ कोई मुसीबत में है। क्या तुम लोग किसी के रोने की आवाज नहीं सुन रहे? मुझे तो किसी के रोने की आवाज आ रही है। चले जल्दी से देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। फिर तीनों दोस्त आवाज की तरफ चल पड़े। आगे जाकर उन्होंने देखा कि 3 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई रो रही हैं। नासिर आगे बढ़ा और उनसे पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो और इतना क्यों रो रही हो? फातिमा ने नासिर को अपनी पूरी कहानी सुनाई। लड़कों को उन पर बड़ा तरस आया। वो आपस में कहने लगे, क्यों ना हम इन लड़कियों से शादी कर लें। उन्हें एक छत मिल जाएगी और हमारी जिंदगी भी सुकून से गुजरने लगेगी। फिर उन तीनों लड़कों ने इन तीनों लड़कियों से शादी कर ली। फातिमा की शादी नासिर के साथ हो गई। इत्तेफाक से इन तीनों दोस्तों के घर पास पास थे। तीनों बहनें खुशी खुशी अपने अपने घरों में रहने लगे। 1 साल के बाद फातिमा के घर में बेटे की पैदाइश हुई। ये देखकर नासिर के दोस्त और फातिमा की बहनें बहुत खुश हुईं। धीरे धीरे फातिमा का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन नासिर ने अपने दोस्तों से कहा, मेरा आज फिर जंगल में शिकार करने का दिल कर रहा है। चले शिकार पर चलते हैं। लेकिन इसके दोस्तों ने इनकार कर दिया और कहा, हमें तो किसी जरूरी काम से जाना है, हम तुम्हारे साथ जंगल नहीं जा सकते। नासिर ने फातिमा से इजाजत ली और अकेले ही जंगल में शिकार के लिए चला गया। लेकिन इसके बाद कई दिन गुजर गए और नासिर घर वापस नहीं आया। फातिमा बहुत परेशान हो गई। इसकी बहनें भी इसकी फिक्र देखकर परेशान हो गईं। फातिमा के जीजा नासिर के दोस्त ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, हम नासिर को ढूंढ कर जरूर वापस लाएंगे। लेकिन किस्मत की ये बाजी हुई कि नासिर के दोस्त भी इसे ढूंढने जंगल गए, लेकिन वो भी वापस नहीं लौटे। इन तीनों बहनों पर एक बार फिर गम का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन फातिमा अपने बेटे को सुला रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि एक बुजुर्ग फकीर, जिसने हरे रंग के कपड़े पहन रखे थे, दरवाजे पर खड़ा है। फातिमा इसे देखकर बोली, बाबा, मेरा शौहर घर पर नहीं है, मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। जब मेरा शौहर आएगा तो तब आप आ जाना। इस पर फकीर बोला, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, किसी भूखे को खाना खिलाने में क्या हर्ज है। फातिमा ने मजबूरी में इस फकीर को घर में बुला लिया और उसके लिए खाना बनाने लगी। लेकिन वो जादूगर फकीर बुरी नजरों से फातिमा को देखता रहा। फिर वो जादूगर उठकर फातिमा के करीब आया और बोला, सुनो लड़की, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अपने बेटे को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। फातिमा डर के मारे कांपने लगी और बोली, बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शादीशुदा हूं और एक बच्चे की मां हूं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये सुनकर जादूगर फकीर को गुस्सा आ गया। इसने अपने जादू से फातिमा को कुत्ती बना दिया और उसके गला में रस्सी डालकर खींचते हुए ले जाने लगा। उधर फातिमा का बेटा जोर जोर से रो रहा था। फातिमा की बहनों ने जब इसके बेटे के रोने की आवाज सुनी तो वो भागती हुई इसके घर आए। उन्होंने जल्दी से फातिमा के बेटे को गले लगाया और अपनी बहन को घर में ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें फातिमा कहीं नजर नहीं आई। उनकी बाप के बाद अब फातिमा भी गायब हो चुकी थी। वक्त इस तरह गुजरता रहा। अब फातिमा को गायब हुए भी 14 साल का लंबा वक्त गुजर चुका था। इस दौरान फातिमा का बेटा जवान हो चुका था। इसकी दोनों खालाओं ने मिलकर इसे पाला था। एक दिन फातिमा की खालाओं ने इसे इसकी मां के बारे में सारी सच्चाई बताई। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो गया और बोला, खाला, आज मैं अपने माँ बाप को जरूर ढूंढने जाऊंगा। इसकी खालाओं ने इसे समझाते हुए कहा, बेटा, जो होना था वो हो चुका, जिन्हें जाना था वो चले गए, अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। हमारे शौहर भी जंगल गए थे और वो भी कभी वापस नहीं आए। अगर तुम भी चले गए तो हम किसके सहारे जिगी? लेकिन लड़के ने कहा, खाला, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने बाप और बाकी सबको ढूंढ कर वापस जरूर लाऊंगा। फिर वो लड़का जंगल की तरफ निकल पड़ा। कई दिनों तक जंगल में इधर विधर भटकता रहा, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने माँ बाप को कहाँ ढूंढे। इसी तरह तलाश करते करते वो एक ऐसे इलाके में पहुंचा जो पूरी तरह पत्थरों का इलाका था।
वहां इसने पत्थर की इमारतें देखीं और एक खूबसूरत छोटा सा पत्थर का घर देखा। वो गौर से इस घर को देख रहा था कि इतने में इस घर से एक बुजुर्ग बाहर आए और बोले, बेटा तुम यहां नए लगते हो, तुम्हें इस खतरनाक इलाके में आने की क्या जरूरत थी? लड़के ने जवाब दिया, बाबा जी मैं अपने माँ बाप और ताया जी को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी माँ को एक जादूगर ने कुत्ती बनाकर अपने साथ ले गया था। अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले, बेटा ये इलाका एक बहुत बड़े जादूगर का है, वो बहुत ताकतवर है। जो भी इससे पाला लेता है या इसे बेइज्जत करता है वो इसे पत्थर का बना देता है। ये जो तुम अपने इर्द गिर्द पत्थर देख रहे हो ये भी कभी इंसान थे। जादूगर ने उन्हें पत्थर बना दिया। कुछ साल पहले यहाँ एक नौजवान आया था, इसके बाद उसके पीछे 2 और नौजवान आए। जादूगर ने उन्हें दरख्त और पत्थर में बदल दिया और उसने एक नेक पाकीज़ा लड़की को भी 12 साल से कैद करके रखा है। वो जादूगर इस लड़की से शादी करना चाहता है लेकिन वो लड़की किसी भी तरह मान नहीं रही। बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़का सोचने लगा, यकीनन ये लड़की मेरी माँ है और ये लोग मेरे ही खानदान के लोग हैं। आखिरकार मैंने अपनों को ढूंढ ही लिया। इसके बाद लड़के ने बुजुर्ग को अपनी सारी कहानी बताई और कहा, बाबा जी अब मेरी मदद करें, उन लाचार लोगों को बचाने का कोई तरीका बताएं। बुजुर्ग जिनकी झोंपड़ी को कभी फातिमा की सौतेली माँ ने जला दिया था मुस्कराए और बोले, बेटा अल्लाह हमेशा नेक दिल वालों की मदद करता है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह वाले बुजुर्ग मजबूरन इस खतरनाक इलाके में आकर रहने लगे थे। उन्होंने लड़के से वादा किया, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। बुजुर्ग सोचने लगे, क्या पता इस लड़के की मां को छुड़ाने से बाकी कैदियों को भी जादूगर की कैद से आजादी मिल जाए। बुजुर्ग ने बाकी गांव वालों को बताया, ये मेरा पोता है जो दूसरे गांव से मुझसे मिलने आया है। जब जादूगर को शक हुआ कि गांव में कोई नया लड़का आया है तो वो फौरन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचा और पूछने लगा, ये कौन है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये मेरा पोता है। इस तरह जादूगर और लड़के की मुलाकात हुई। लड़का अपनी पहचान छुपाकर जादूगर से मिलने लगा। जादूगर ने लड़के को देखकर कहा, तुम बहुत समझदार लगते हो और अपने दादा की तरह नेक और मासूम हो। कल तुम मेरा एक काम करोगे, मैं तुम्हें एक इमारत में भेजूंगा जहां एक लड़की को मेरा पैगाम देना है। मैं इससे शादी करना चाहता हूं। लड़का समझ गया कि वो अपनी मां से मिलने जा रहा है। वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि वो अपनी मां के लिए फूल ले जाएगा। इसने मंसूबा बनाया कि वक्त आने पर वो अपनी मां को पहचानने के लिए अपनी पहचान जाहिर करेगा। फातिमा की शादी के वक्त नासिर ने इसे एक अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। बाद में फातिमा ने वो अंगूठी अपने बेटे को पहना दी थी। सालों बाद वो अंगूठी बढ़ाकर दोबारा बनाई गई और लड़के ने अब भी वही अंगूठी पहनी हुई थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने लड़के से कहा, अपनी अंगूठी को फूलों के गुलदस्ते में छुपा दो। जब तुम्हारी माँ इसे देखेगी तो वो फौरन तुम्हें पहचान लेगी। लेकिन ये काम आसान नहीं था। जादूगर ने फातिमा की निगरानी के लिए एक चौकीदार तैनात कर रखा था जो हर वक्त सख्ती से नजर रखता था। जादूगर अल्लाह वाले बुजुर्ग की बहुत इज्जत करता था और उनके पोते को नेक समझता था। इसने लड़के को गुलदस्ता देकर रोजाना फातिमा के पास भेजना शुरू कर दिया। लड़के की कम उम्र महज 14 साल की वजह से जादूगर को इस पर कोई शक नहीं हुआ। फातिमा को एक कमरे में कैद करके रखा गया था जहां किसी मर्द को जाने की इजाजत नहीं थी। लड़का रोजाना गुलदस्ता लेकर फातिमा के पास जाता और वहां जादूगर की एक खादमा हमेशा फातिमा के साथ रहती। एक दिन किस्मत ने लड़के का साथ दिया। ऐसा मौका मिला जब कमरे में फातिमा के सिवा कोई नहीं था। लड़के ने जल्दी से अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और फूलों के गुलदस्ते में छुपाकर फातिमा के कदमों में रख दी। जैसे ही गुलदस्ता जमीन पर रखा अंगूठी की आवाज हुई। फातिमा ने हैरानी से गुलदस्ता उठाया और फूलों में बंधी अंगूठी को पहचान लिया। ये वही अंगूठी थी जो उसने सालों पहले अपने बेटे को पहनाई थी। फातिमा की नजरें फौरन गुलदस्ता लाने वाले लड़के की तरफ उठीं। दोनों की नजरें मिलते ही हकीकत वाज़ेह हो गई। जादूगर ने फातिमा को कैद कर रखा था लेकिन इसका बेटा अपनी मां को आजाद कराने का मंसूबा बनाने लगा। फातिमा ने जादूगर से शादी की रजामंदी जाहिर की और उसकी ताकत का राज मालूम किया। जादूगर ने बताया कि इसकी जान एक तोते में है जो एक पिंजरे में बंद है और एक घने जंगल के दरख्त के नीचे सख्त पहरे में रखा गया है। फातिमा ने ये राज अपने बेटे को बताया लेकिन इसे खतरे से बचाने के लिए जाने से मना किया।
پھر بھی بیٹے نے اپنی ماں کو یقین دلایا کہ وہ کامیاب ہو کر واپس گا۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد وہ جنگل میں پہنچا۔ ایک موقع دیکھ کر اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال لیا اور جادوگر کی عمارت تک واپس لے آیا۔ جادوگر اسے دیکھ کر طوطے کی واپسی کی بھیک مانگنے لگا۔ لڑکے نے چالاکی سے جادوگر سے تمام قیدیوں کو آزاد کرایا۔ اس کے بعد اس نے طوطے کے پر کھینچے جس سے جادوگر کی طاقت ختم ہو گئی۔ آخر میں اس نے طوطے کی گردن مروڑ دی جس سے جادوگر مر گیا۔ لڑکے نے اپنی ماں فاطمہ، باپ ناصر اور باقی تمام قیدیوں کو آزاد کرایا۔ پھر وہ سب اللہ والے بزرگ کے پاس پہنچے۔ سب نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر واپس آئے۔ فاطمہ کی بہنیں اپنے شوہروں سے مل کر بہت خوش ہوئیں جو جادوگر کی قید میں سالوں تک رہے تھے۔ ان کے والد جو اپنی بیٹیوں کو کھونے کے غم میں ڈوبے تھے انہیں صحیح سلامت دیکھ کر خوشی سے رو پڑے۔ انہوں نے بیٹیوں سے معافی مانگی اور بتایا کہ ان کی بیوی کی سازشوں کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ بیٹیوں نے اپنے والد کو تسلی دی اور کہا، ہم اپنی زندگیوں سے خوش ہیں۔ ان کے والد نے بتایا کہ ان کی سوتیلی ماں جو ان پر ظلم کرتی تھی ایک گندی بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد سب نے خوشی اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی شروع کی۔